Assalamualaikum students, I'm Mohammad Imran, your Pakistan studies teacher, okay, and basically this class is with class 10. So today we will have our first class and the topic is of chapter 1 and the topic will be the era of Zulfiqar Ali Bhutto, okay. Anyhow, our first chapter is the history of Pakistan. So इसमें हम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी को स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ आप सब भुट्टो के नाम से उनके मुख्तलिफ कारहाई नुमाया जो उन्होंने एक क्रिटिकल वक्त में एक मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान के लिए जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी, ठीक है। आप इससे बहरहाल बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि थोड़ी बहुत भुट्टो की इंट्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। तो भुट्टो उनकी फैमिली का नाम है, भुट्टो का ताल्लुक गड़ी खुदाबख्श लाड़काना से था, ठीक है। और भुट्टो 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए लाड़काना में और 4 अप्रैल 1979 को अडियाला जेल में उन्हें फांसी हो गई, ठीक है। उनकी मौत की तारीख है। तो जहाँ तक उनकी तालीम का ताल्लुक है तो भुट्टो ने यूके से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने एलएलएम, एलएलबी और ऑनर्स की डिग्रियां जो है ये अमेरिका से ली, ठीक है। तो इसके बाद भुट्टो सियासत में आए, लेकिन सियासत में आने से पहले उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी जो है उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालनी चाहिए। 15 साल की एज में वो ऐसा ज़माना था जब शादियाँ कम उम्र में की जाती थी। तो 15 साल की उम्र में भुट्टो ने अपनी पहली शादी की शिरीन बेगम से 1943 में। इसके बाद 1951 में उनकी दूसरी शादी हुई नुसरत अस्फहानी से। अस्फहान ईरान से नुसरत का ताल्लुक था, ठीक है। तो भुट्टो से शादी के बाद उनके नाम के साथ मतलब नुसरत भुट्टो का इजाफा किया गया। जिस तरह गनमा भुट्टो है, ठीक है, उनका ताल्लुक भी उर्दन या लुबनान से, गालिबन मुझे सही नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल तो भुट्टो ने नुसरत अस्फहानी से 1951 में शादी की जो बाद में नुसरत भुट्टो कहलाई और यही खातून है जो बेनज़ीर भुट्टो की वालदा है, ठीक है, वालदा थी, सॉरी। इसके बाद 1973 में भुट्टो ने अपनी तीसरी शादी की हुस्ना शेख से, सही है। तो ये भुट्टो की अज़दवाजी लाइफ हो गई और अर्ली या तालीमी उनकी जो ज़िंदगी है ये हो गई। अब 1958 से लेके 1966 तक जो कि 8 सालों पे मुहित अरसा है, इस दौरान में भुट्टो ने अमली सियासत में कदम रखा, ठीक है। मुख्तलिफ ओहदों पे वो वज़ीर रहे, वज़ीर ख़ारजा रहे, दीगर अहम ओहदों पर उन्होंने काम किया क्योंकि भुट्टो एक काबिल शख्सियत थे, सही है। तो 1958 में उन्होंने अयूब खान के दौरे हुकूमत में उन्हें मुख्तलिफ अहम ओहदे जो है अहम जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई और भुट्टो को उनसे अच्छी तरह ओहदा बरा हुए, ठीक है। 1963 में भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया और 1965 की जो जंग थी पाकिस्तान और भारत की, इसके बाद जो सुलहनामा हुआ ताशकंद में, ताशकंद उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था, सही है। आजकल गालिबन उज़्बेकिस्तान में है या काज़ाकिस्तान में है, बहरहाल उस वक्त रूस का हिस्सा था। तो रूस में सोवियत यूनियन में जो माहिदा हुआ उसमें भुट्टो हमारे वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के और इंडिया की तरफ से उनके वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री आए थे। तो बहरहाल माहिदा ताशकंद हो गया और माहिदे की रात ही इंडिया का जो वज़ीर आज़म था लाल बहादुर शास्त्री वो बहरहाल होटल में मुर्दा पाए गए। लेकिन बहरहाल जो भी है माहिदा ताशकंद के तहत पाकिस्तान और इंडिया का सुलहनामा हो गया। तो इस तरह ताशकंद की आमद के बाद भुट्टो के ताल्लुकात जो है ये अयूब खान के साथ बिगड़ गए और भुट्टो को अपनी वज़ारत ख़ारजा के ओहदे से सुबकदोश होना पड़ा, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, ठीक है। इस तरह उन्होंने नवंबर 1967 में लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली, ठीक है। अब हम आएंगे रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो, ठीक है। रिफॉर्म्स ऑफ Z.A. भुट्टो। तो आप जानते हैं कि 1971 की जंग में
پاکستان کو 2 لاکھ ہونا پڑا تھا، اور جو بھی تھا بہرحال اس میں بہت سے فیکٹرز انوالو تھے، کچھ اندرونی تھے، زیادہ تر بیرونی تھے، صحیح ہے۔ بہرحال تو جو نوزائیدہ پاکستان، نیا پاکستان بھٹو کو ورثے میں ملا، تو یہ ایسے حالات تھے کہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ بلکہ جب ثانیہ مشرق پاکستان وقوع پذیر ہوا، تو اس وقت انڈیا کی جو وزیر اعظم تھی اندرا گاندھی، انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم نے جب مطلب مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن کے ابھرا، تو انہوں نے اسی رات ریڈیو ٹیلی ویژن پر انڈین قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج ہم نے جو 2 قومی نظریہ ہے جس کے تحت پاکستان کو انڈیا سے الگ ہونا پڑا تھا، اس نظریے کو 2 نیشن تھیوری کو آج ہم نے ہمیشہ کے لیے بحیرہ ہند میں ڈبو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی دانش میں، یہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ بہرحال اس پہ آگے جا کے ہم 2 نیشن تھیوری کو بھی بیان کریں گے، ٹھیک ہے، کرنٹ حالات پہ بھی بحث ہوگی۔ تو ریفارمز کی طرف آنے سے پہلے جو ذوالفقار علی بھٹو کی ریفارمز تھی پاکستان کے، اس تک آنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جو شخصیت تھی اور جس طرح کے حالات پاکستان کو درپیش تھے، صحیح ہے۔ تو یہ حالات بڑے چیلنجنگ تھے، جس طرح آج کل عمران خان کو درپیش ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بھٹو کی بات ہو رہی تھی، تو ان کا جو پاکستان کے لیے انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا 1974 میں، اس پہ بھی آخر میں بحث ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جس قسم کے حالات تھے، جن حالات میں پاکستان کو 2 لاکھ ہونا پڑا تھا دسمبر 1971 میں، تو اس میں بھی عوامل کا آپ کے ساتھ میں نے سرسری طور پر ذکر کیا کہ کچھ بیرونی فیکٹرز تھے اور کچھ اندرونی فیکٹرز تھے۔ اندرونی فیکٹرز میں بھٹو کا 16 دسمبر 1971 سے پہلے والا جو کردار تھا، ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، ہم بھٹو کو ان معاملات میں مطلب سپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حالات ایسے تھے کہ اگر ذرا سی بھی دانش مندی سے کام لیا جاتا تو ان حالات کو بہرحال ہو سکتا ہے ٹالا جا سکتا تھا، یا کم از کم اس بات کو تو ٹالا جا سکتا تھا کہ جب ہماری افواج اور مشرقی پاکستان میں سخت مسائل اور مصیبتوں کا سامنا کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور بھٹو اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اجلاس میں گئے تھے، تو انہیں پولینڈ نے ایک قرارداد پیش کی تھی، ٹھیک ہے، جس پر عمل کر کے پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، مشرقی پاکستان کو چھوڑنا تھا۔ اس قرارداد کو بھٹو نے پھاڑ دیا تھا اور ہوا میں جو پٹے ہوئے کاغذات تھے انہوں نے بکھیر دیے۔ اس کا امیج پوری دنیا میں اچھا امیج ہمارا نہیں رہا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ریفارمز آف بھٹو گورنمنٹ، بھٹو نے کیا کیا پاکستان کے لیے۔ اب جانتے ہیں کہ ثانیہ مشرق پاکستان کے بعد جنرل یحییٰ خان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کی استعفیٰ کے بعد دسمبر 1971 ہی میں ذوالفقار علی بھٹو کو ملک کا پہلا سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا۔ اچھا، تو ملک کے حالات چونکہ 1971 میں بہت خراب تھے، ہر طرح سے سیاسی طور پر بھی ملک انتشار کا شکار تھا، معاشرتی لحاظ سے بھی قوم جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک تقسیم تھی، ٹھیک ہے، اور اس طرح جغرافیائی طور پر بھی پاکستان کا آدھا بازو کٹ گیا تھا، پاکستان شدید طور پر متاثر ہوا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ تو سمجھ رہی تھی کہ پاکستان اب سنبھل نہیں پائے گا، تو ملک کو چونکہ سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا، معاشی اقتصادی مسئلہ درپیش تھا پاکستان کو، اس وجہ سے بھٹو کو کئی اقدامات جو ہے یہ یا تو مطلب بادل نفاستہ اٹھانے پڑے یا جو بھی تھا بہرحال اٹھانے پڑے تھے۔ اس میں جو پریسلی اسٹیٹس تھی تب تک پاکستان میں، ان کو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے پرانے زمانے سے ان کو وظیفہ ملتا تھا، پینشن ملتی تھی، ٹھیک ہے۔ بھٹو نے اس وقت پاکستان میں جتنی اسٹیٹس تھی، سوات اور دیر چترال وغیرہ عام، یہ تو پاکستان میں 1969 میں شامل ہو چکی تھی، بہرحال ان کو جو دوسرے پرنسلی اسٹیٹس کی جو رولر تھے ان کو بہرحال وظیفہ ملتا تھا، بھٹو نے وہ بند کر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ ملک کی معاشی حالت بہتر ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو منی ٹرانسفر ہے پاکستان سے باہر کے ممالک میں پیسے کا غیر قانونی طور پر جو ہے
پیسے کی ترسیل، اس پر بھی بھٹو نے سخت پابندی لگائی۔ اور اس طرح مارچ 1972 میں بھٹو نے کرپشن کے تحت مختلف الزاموں میں کم از کم 300 سے زائد جو چیدہ آفیشلز تھے، سرکاری ملازم تھے، ان کو کرپشن کے الزام میں ڈسمس کر دیا ان کی نوکریوں سے، ٹھیک ہے۔ بہرحال سب سے پہلے ہم آتے ہیں اکانومک ریفارمز کی طرف کہ وہ کون سے معاشی اصلاحات تھی جو بھٹو نے کی۔ جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ پرنسلی اسٹیٹس جو تھی، ان کے جو والی تھے، حکمران تھے، ان کا وظیفہ انہوں نے بند کر دیا۔ اس طرح مختلف چیزیں جو ہے پاکستان میں مختلف صنعتیں اور کارخانے ان کو نیشنلائز کر دیا گیا، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ تو جہاں تک پاکستان میں اس زمانے میں زمینیں بنجر پڑی تھی مختلف جاگیرداروں وڈیروں کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ بنجر پڑی تھی، اس وجہ سے بھٹو نے ان کی زمینیں ان کے پاس ایک ایسی حد مقرر کر دی زمینوں کی کہ کسی بھی شخص کے پاس پاکستان میں 500 ایکڑ سے زیادہ زمین جو ہے بارانی زمین جو مطلب نہری پانی سے سیراب ہوتی ہو، تو اس کی بارانی نہیں، تو اس کی حد جو ہے یہ 500 ایکڑ مقرر کی گئی۔ اور معاشی اصلاحات تھی، اکانومک ریفارمز تھی، اس میں بھٹو نے مختلف چیزوں پہ اشیاء خوردن و اشیاء وغیرہ دیگر جو ضرورت کی اشیاء استعمال کی، اس پہ بھی سبسڈی دی۔ اس طرح کاشتکاروں کو انہوں نے کھاد، بیج، ٹریکٹر اور زرعی مشینیں وغیرہ وغیرہ یہ فراہم کی، رعایتی نرخوں پر، کم نرخوں پر۔ اور جو میں بات کر رہا تھا کسانوں میں زرعی زمین کی ترسیل کی، تو انہوں نے وہ زمینیں جو بڑے بڑے وڈیروں وغیرہ کی تصرف میں تھی ان سے لے کے، ٹھیک ہے، ان کو کسانوں میں اور جو مزارعین تھے جو زمانے سے ان زمینوں پہ صرف کاشتکاری کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو مالکانہ حقوق دیے گئے، زمین ان میں بلا قیمت بلا کسی معاوضے کے تقسیم کر دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنجر زمین کے زیر کاشت آنے سے پاکستان کی معیشت، خاص طور پر پاکستان کی زراعت جو ہے اس پر مثبت اثرات پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا خاطر خواہ، اور ان کے جو اسکیل تھے اس میں بھی یکسانیت پیدا کر کے 22 اسکیل تک مطلب وہ لے گئے، اور پینشن کی شرح میں انہوں نے اضافہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ ملازمین جو غریب تھے اور جو سرکاری ملازمین تھے ان کو قرضے کی سہولت فراہم کی گئی، پہلے ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ملازمین خاص طور پر جن کی تنخواہیں کم تھی اور جو اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل نہیں کر سکتے تھے، ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی خاطر خواہ بندوبست کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازم کی فوت ہو جانے کی صورت میں اس کی بیوہ کو پہلے بھٹو کے دور سے پہلے پینشن وغیرہ اس قسم کی چیزیں نہیں ملتی تھی، تو بھٹو نے پینشن کی جو اجرا ہے پینشن کا یہ اس کی بیوہ کو یقینی بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس فورس اور دیگر مختلف اداروں میں بھی انہوں نے اچھی اب ہم آتے ہیں لیبر ریفارمز کی طرف۔ لیبرز کے لیے بھٹو نے کیا کیا؟ لیبرز کے لیے بھی بھٹو نے خاطر خواہ اچھے مطلب اقدامات کیے گورنمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں مزدوروں کے لیے قانون سازی کی گئی، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ میں ان کے مسئلوں پر بحث ہوئی، آئین میں ان کے جو مفادات تھے، لیبر اصلاحات تھی، اس میں مزدوروں اور کارکنوں کو ان کی بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی۔ بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں انسان کے؟ بنیادی حقوق یا بیسک رائٹس، اس میں روزگار، تعلیم، صحت اور انصاف، ٹھیک ہے، عدالت تک رسائی اور پھر عدالتوں سے مطلب انصاف کا حصول، یہ تمام چیزیں وغیرہ یہ بنیادی حقوق یا بیسک رائٹس میں انسان کی آتی ہے۔ اس طرح جو سرمایہ دار تھے جن کے ہاتھوں مزدوروں کا استحصال ہو رہا تھا، بھٹو نے اس کو بھی استحصال کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس طرح جو مزدور کارخانوں میں کام کرتے تھے، فرض کرے کسی کا ہاتھ کٹ گیا یا انگلی کٹ گئی یا زخمی ہوا وغیرہ، تو پہلے مطلب کچھ خاص نہیں کیا جاتا تھا ان کو۔ بھٹو نے مطلب اس مد میں بھی ان کے حقوق کا خیال رکھا۔ ویسے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1 مئی جو ہم
عالمی یوم مزدور کے طور پہ مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شکاگو میں غالباً 1851 تھی، یا میں ڈیٹ بھول رہا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو پاکستان میں بھٹو کے زمانے میں 1971 میں رائج تھی مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے، انہی مسائل کا، انہی مصیبتوں کا امریکہ کے مزدوروں کو بھی سامنا کرنا پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال امریکہ میں یہ اصلاحات جو ہے یہ پہلے آئی تھی، پاکستان میں بعد میں آئی، آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ مزدوروں کو انہوں نے میڈیکل کی سہولیات یہ بھی فراہم کی، اور ان کے لیے مزدوروں کے لیے بونس کی ادائیگی مختلف مواقع پر، جس طرح عید آ گئی ان کو بونس ملا رمضان کے مہینے میں، یا اس طرح مطلب کسی اور خاص قومی دن کے موقع پہ وغیرہ وغیرہ، تو یا فرض کریں کسی کی پورے مہینے میں یا سال بھر میں کوئی اس کی اچھی ایفیشنسی رہی ہے اپنے کام کے حوالے سے، تو ان کو بھی بونس جو ہے اس کا اجرا یہ یقینی بنایا گیا۔ اس طرح اوور ٹائم کی سہولت دی گئی مزدوروں کو پاکستان میں، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ مزدور تحریکی جو ہے اپنے حقوق کے لیے جو پاکستان میں اس وقت سرگرم عمل تھی، اس کو انہوں نے قانونی اور آئینی تحفظ فراہم کیا، اور ٹریڈ یونینز کا جو نظام تھا اس کو بھی بہتر کیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح مزدوروں کے لیے بڑھاپے کی پینشن اور اجتماعی جو انشورنس بیمہ ہوتا ہے اس کو لازمی قرار دیا انہوں نے۔ اچھا، اس کے علاوہ کسی کو بلا وجہ بغیر کسی سبب کے اپنی نوکری سے برخاست کرنا یہ اس وقت ایک عام بات تھی، جس طرح آج کل فرض کرے کوئی افسر اپنے ماتحت کسی ملازم سے ناراض ہو جائے تو جلدی سے اس کی ٹرانسفر جو ہے یہ چترال کر دیتے، یا ڈی آئی خان، ٹھیک ہے، خاص طور پر سردیوں میں چترال اور گرمیوں میں ڈی آئی خان۔ تو اس چیز کو بھی بھٹو نے روکنے کی کوشش کی، اپنی صحیح کے مطابق ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں بھٹو کی انڈسٹریل ریفارمز کی طرف۔ تو عرض ہے کہ انڈسٹریل ریفارمز کی مد میں بھٹو نے بھی بہت کچھ کیا، کافی کچھ کیا، خاص طور پر ان کی دور حکومت کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا ان کا معاشی، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے لیے سٹیل ملز کا حصول تھا سوویت یونین کی طرف سے۔ تو سٹیل ملز جو کہ کراچی میں واقع ہے، ایک بہت بڑے رقبے پر محیط، یہ غالباً ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی پاکستان میں بھٹو کی کاوشوں سے مطلب یہاں پہ آ گیا۔ 1972 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے ملک بھر میں جتنی بھی صنعتیں تھی، جتنے بھی بڑے کارخانے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کارخانوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، ان کو نیشنلائز کر دیا گیا۔ فرض کرے کسی کا کوئی کارخانہ ہے پشاور میں یا کراچی، لاہور، اسلام آباد، کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ شخص پاکستانی ہے، صحیح ہے، تو اس کے اگر ایک اور بات بھی تھی اس میں، اگر وہ کارخانہ، وہ فیکٹری اچھا مطلب اس کی پروگریس اچھی ہے، ٹھیک ہے، یا جو صنعتیں قومیائی گئی جن کو نیشنلائز کر دیا گیا، ایسی صنعتیں جو بڑی مطلب صنعتیں تھی پاکستان کی معاشی مد میں استعمال ہونے والی، ٹھیک ہے، تو ان کو بھٹو نے نیشنلائز کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھا کہ جو صنعتیں، جو انڈسٹریز بیرونی پیسہ باہر کے ممالک سے لا کے پاکستان میں انویسٹ ہو رہا تھا، جو مطلب فارینرز تھے، ان کو بالکل نہیں چھیڑا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا اعتماد انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان پر بحال ہو، صحیح ہے۔ بہرحال جو بڑی صنعتیں لی گئی اس میں بھاری انجینئرنگ کی صنعت، لوہے اور فولاد کی صنعت، اس طرح جو زرعی صنعتیں تھی، ٹریکٹرز بنانے کے کارخانے یا جوڑنے کے، ٹھیک ہے، کھاد بنانے کی صنعت، بیج بنانے کی صنعتیں، ٹھیک ہے، بیج کی پیداوار کی، اور ساتھ ساتھ اس میں موٹر گاڑیوں اور ٹریکٹروں کے پرزوں کو جو جوڑنے کے پلانٹس تھے، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، اس طرح گیس، تیل، ٹھیک ہے، اور تیل صاف کرنے کے جو کارخانے شامل تھے ان کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا۔ یہ ٹوٹل ان کی تعداد 30-31 تک تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم چوتھے نمبر پر آتے ہیں بیمہ زندگی اور بینک کی طرف، جو انشورنس انہوں نے کی، ٹھیک ہے۔ تو
बीमा या इंश्योरेंस उस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में ये होता है और ये बड़ी अच्छी बात है, बल्कि बाहर के ममालिक में तो बिल्डिंग्स और कीमती गाड़ियाँ, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, ये सब कुछ मतलब ये इंश्योर होता है। हादसे की सूरत में खुदा न खास्ता फिर इंसान को एक ख़ास परसेंटेज के तहत उसकी तलाफ़ी की जाती है, ठीक है। तो इस तरह जितनी भी बीमा या इंश्योरेंस कंपनीज उस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही थी, उन सब को ख़त्म करके एक इदारा बनाया गया जिसका नाम था, उन्होंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान रखा, ठीक है। तो 1972 में, मई 1972 में एक सदारती हुक्म के ज़रिए तमाम बैंक उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया और उनका कंट्रोल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया गया, ठीक है। ताहम इन इक़दामात से कारकुनों की, बैंक के जो कारकुन थे या दीगर शोबों से मुंसलिक जो लोग थे, उनकी मजमूई कारकर्दगी पर मनफी असरात मुरतब हुए। इसके बाद आते हैं भुट्टो की तालीमी इस्लाहात। तालीम की मद में उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो तालीम को आम आदमी तक, आम बच्चे तक पहुंचाने के लिए भुट्टो ने बड़े बड़े स्कूल जो थे, तालीमी इदारे, उनको भी नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। कौमी तहवील में उनको ले लिया गया और तालीम सबके लिए मुफ्त करार दी गई, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी। लेकिन ये पॉलिसी अपने जो मतलूबा अहदाफ और मकासद थे उनके उसूल में ये पॉलिसी नाकाम रही, कामयाब नहीं हुई। इसकी वजह ये थी कि जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, जो कि दुनिया में हर जगह पर होती है, ठीक है, ये तबके, तो उनका मयार ज़िंदगी कुछ और था और गरीबों का आम जो मयार ज़िंदगी है ये कुछ और था। इस वजह से बहरहाल कुछ ऐसे बड़े बड़े तालीमी इदारे थे जो जिनकी असर व रसूख की वजह से या दीगर चीज़ों को इन्वॉल्व करके, मतलब वो भुट्टो की नेशनलाइजेशन जो पॉलिसी थी इससे महफूज है, ठीक है। तो जहाँ तक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, ज़रूरी इस्लाहात का, इसमें ये था कि भुट्टो के ज़माने से पहले जो ज़मीन की हद मलकियत थी कि किस शख्स के तसर्रुफ में कितनी ज़मीन होनी चाहिए, इसकी हद क्या होनी चाहिए, ठीक है, किस हद से आगे इसके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये 500 एकड़ थी, 500 एकड़ नहरी और 1000 एकड़ बारानी, मजमूई तौर पर ये हो गई कोई 1500 एकड़। तो भुट्टो ने इसको कम करके जो नहरी ज़मीन थी उसको 300 एकड़ की हद तक लाए भुट्टो, और बारानी ज़मीन 150 एकड़ की हद तक, और बारानी ज़मीन जो है ये 300 एकड़ की हद उन्होंने मुकर्रर कर दी। यानी किसी शख्स के पास जो पाकिस्तान का शहरी है उसके पास 450 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा नहीं हुई। ये अलग बात है कि सिंध में और पंजाब में या बलूचिस्तान में आप आज भी जाके देखें तो लोगों के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहरहाल बात आप समझ सकते हैं। अच्छा, इस तरह जो ज़मीनें बंजर थी मैंने अर्ज कर दिया और जागीरदारों ज़मींदारों से लेके किसानों में तकसीम की गई बगैर किसी कीमत के। और इसके साथ साथ जो मज़ारीन थे, जो किसान थे, जागीरदारों और मुख्तलिफ डेरों की ज़मीनों को जो काश्त करते थे, सही है, तो उनकी ज़मीनों पे काम करते थे ज़मानों से, उनकी बेदखली पर पाबंदी लगा दी कि इनको आप अपनी ज़मीनों से किसी जुर्म या किसी मामूली बात पर बेदखल नहीं कर सकते, आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। अच्छा, इस तरह जो मज़ारीन थे, जो किसान थे, उनको शुफा का हक दिया गया। शुफा इसको कहते हैं कि फर्ज करें मैं कोई ज़मीन लेना चाहता हूँ लेकिन मैं उस इलाके का नहीं हूँ, दूसरे इलाके से आया हूँ, तो इस सूरत में मेरा शुफा का हक नहीं बनता, ठीक है। शुफा ऐसी चीज़ होती है, आप जानते हैं पुश्तो में इसको शिफा कहते हैं। बहरहाल तो शुफा की जो शुफा का हक है भुट्टो ने ये भी किसानों को दे दिया। और इस तरह बीज मुहैया करना, ज़मीन को काश्त करने के लिए खाद, ट्रैक्टर वगैरह मुख्तलिफ इन चीज़ों की फराहमी या अबियाना उस पानी को कहते हैं जो आप इरिगेशन के लिए, आबपाशी के लिए जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं वो मतलब आपको उसके पैसे देना पड़ते हैं, तो उस पैसे उस पैसे का जो तरीक़ाकार है उसको अबियाना कहते हैं। तो अबियाना, बीज, खाद और वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है ये मालिक की ज़मीन के ज़िम्मे मतलब ये
लगा दी गई। बहरहाल 1977 के इंतखाबात से पहले, चूंकि इंतखाबात 1972 में हुए थे, 70 में हुए थे, लेकिन दिसंबर 1971 को छोड़ के करीबन मतलब हम 1972 ले लेते तो 1977 में और इलेक्शन होने थे। उन इलेक्शंस के इजरात से, उनके इनेकाद से पहले 5 जनवरी 1977 को भुट्टो ने दूसरी ज़री इस्लाहात का ऐलान किया। बहरहाल इनको अमल जामा नहीं पहनाया जा सका और यूं भुट्टो की जो इस्लाहात थी इस काम ने थोड़ा सा सरसरी जायजा लिया। अब हम आएंगे 1973 के आईन की तरफ, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है।